سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، سورہ شورى کی آیت جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ 5 دستور 5 حکم بیان کر رہا ہے جس کے مطابق ہمیں بھی چلنا چاہیے، اور بلکہ چلنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اللہ فرما رہا ہے فَلَذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ بس ان سب کو دعوت دو دین کی طرف، وَاسْتَقِمْ اور استقامت کرو، اے رسول استقامت کرو، کما امرت بالکل ویسے ہی استقامت کرو جیسے میں نے تمہیں حکم دیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کرو، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور اے رسول کہہ دو ہم ایمان لائے اس چیز پر، اس کتاب پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، من کتاب وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اور میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ان لوگوں کے درمیان عدل قائم کرو، عدل سے کام لو۔ اللہ ربنا اللہ ہمارا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، لنا اعمالنا ہمارا اعمال ہمارے لیے ہے، ولکم اعمالکم اور تمہارا اعمال تمہارے لیے ہے، لا حجت بیننا وبینکم۔ اب جب کہ دین واضح ہو گیا ہے، حق واضح ہو گیا ہے، تو اب فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ یجمع بیننا اور بے شک اللہ ہم سب کو روز قیامت جمع کرے گا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور ہم سب کو اس کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے، ہم سب کا راستہ اسی کی بارگاہ میں ہے۔ اس آیت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا 5 حکم دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے دعوت دینا دین، دوسرا حکم استقامت، قائم رہنا انسان کو، استقامت پائیداری، مضبوط رہنا، محکم رہنا۔ لاکھ صبح میں شیطان آپ کو بہکائے لیکن نماز کے لیے اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، والدین کی اطاعت کرنی ہے تو کرنی ہے، دینی امور کو انجام دینا ہے تو دینا ہے، لاکھ رکاوٹ کا سبب بنے۔ اور اس کے بعد اپنی خواہشات نفس سے دوری۔ لوگ جو خواہشات کی طرف تمہیں رجوع کر رہے ہیں، آؤ چلو فلم دیکھ لیں، آؤ چلو گانا سن لیں، آؤ چلو یہ کر لیں، وہ کر لیں، جمعہ کر لیں، شراب پی لیں، نہیں، اس پہ عمل نہیں کرنا ہے، اس سے دوری اختیار کرنی ہے۔ اور جو اللہ کی کتابیں آئی ہیں جتنے بھی نبیوں کے پاس، اور جو آسمانی 4 کتابیں، ان سب پر ایمان لانا۔ یہ نہیں کہ قرآن پہ ایمان لائے ہیں تینوں کتابوں کو چھوڑ دیں، اور دیگر صحیفے جو انبیاء پہ نازل ہوئے ان سب کو چھوڑ دیں، نہیں، سب پہ ایمان لانا ہے۔
اور پانچواں جو حکم دیا ہے، پانچواں جو دستور دیا ہے وہ عدالت کا دستور ہے۔ عدالت، لوگوں کے درمیان عدالت کی زندگی گزارو۔ یہ نہیں کہ یہ رشتہ دار ہیں، یہ قریبی ہیں، یہ دوست ہیں، ان کے ساتھ کچھ اور ہمارا رویہ ہو اور جو تھوڑا دوری ہے اس کے ساتھ کچھ اور رویہ ہو، یہ نہیں ہے۔ پانچوں چیزوں کو تو گفتگو معال ہے، وقت زیادہ لگ جائے گا۔ صرف ایک چیز پر گفتگو، وہ ہے دعوت بدین۔ قرآن کہہ رہا ہے ادعو الی سبیل ربک، لوگوں کو بلاؤ اللہ کے راستے پر، یعنی امر بالمعروف کرو۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو نماز کی طرف بلاؤ، اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو روزے کی دعوت دو، اگر کوئی والدین کا احترام نہیں کر رہا ہے تو والدین کا احترام کرواؤ، اگر کوئی پڑوسی کا خیال نہیں کر رہا ہے تو پڑوسیوں کا خیال کرواؤ، اسے اللہ کی طرف بلاؤ، یہ تمہارا فریضہ ہے۔ امام حسین علیہ مقام جب نکل رہے تھے مدینے سے، ارید ان امر بالمعروف، میرا جو مقصد ہے امر بالمعروف کا ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف سے لانے کا مقصد ہے۔ مقصد امام حسین لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ اب اللہ کی طرف سے کیسے بلانا ہے تو خود قرآن کہہ رہا ہے بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، عقل مندی کے ساتھ، بے وقوفانہ انداز میں نہیں، گالیاں دے کر نہیں، عقل مندی کے ساتھ اور بہترین موعظے کے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اگر وہ لوگ اس آیت کو پڑھ لیں تو سمجھ میں آ جائے گا اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے بلکہ کردار رسول سے پھیلا ہے، ذات رسول سے پھیلا ہے۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ رسول اللہ جب مبعوث میں رسالت ہوئے تو 3 سال آپ جو ہے شیب ابی طالب میں آپ نے زندگی گزاری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مشرکین تھے انہوں نے آپ کے اوپر پابندیاں لگا دی، اور اتنی سخت پابندیاں کہ آپ وہاں سے نکل بھی نہیں سکتے تھے شیب ابی طالب سے، نہ کوئی آپ سے مل سکتا تھا، لیکن صرف ایام حج میں آپ کو اجازت تھی کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف جائیں، بس وہاں۔ اچھا، وہ لوگ بھی طواف کرتے تھے، مشرک تھے لیکن طواف کرتے تھے سنت ابراہیمی کے مطابق طواف کرتے تھے، صرف ایام حج میں اجازت تھی۔ ایام حج میں رسول اللہ نکلے، خانہ کعبہ کے پاس آئے، ایک نوجوان آیا۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے دین کی دعوت دینی چاہیے، آیا ہم دین کے ساتھ سودا کر رہے ہیں یا دین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نوجوان آیا اور اس نے آنے کے بعد رسول کو سلام کیا، اپنے مطابق سلام کیا، بات کی، اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ ہم آپ کا دین قبول کرنا چاہتے ہیں، اور میں جو ہوں رئیس قبیلہ ہوں، میرے ماتحت 200 افراد ہیں، اگر میں دین قبول کروں گا تو یہ لوگ بھی دین قبول کر لیں گے، اور یہ سب کے سب سپاہی ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے۔ ایسے حالات میں جب رسول کے اوپر دنیا بھر کی پابندیاں لگی ہوں، ضرورت نہیں تھی، ضرورت تھی کہ ایسے انسان کو اپنے ساتھ لگا لیں، لیکن نہیں، رسول اللہ نے پوچھا کہ یہ جو تم اسلام قبول کر رہے ہو، یہ جو تم دین قبول کر رہے ہو، آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ کس مقصد کے تحت دین قبول کر رہے ہو تم، اور اپنے 200 افراد کو اس دین میں لانا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کا دین قبول کروں اور آپ کے دین میں آؤں، سارے قبیلے کے ساتھ، سارے سپاہیوں کے ساتھ، بس میرا مقصد یہ ہے کہ آپ وصیت کر دیجئے آپ کے بعد میں خلیفہ ہوں گا۔ جب اس نے یہ کہا آپ وصیت کر دیجئے، لمحے فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ ایک کافر ہے، رسول کے پاس آ رہا ہے دین قبول کرنے کے لیے، لیکن جہاں خلافت کا معاملہ آیا، جہاں رسول کی جانشینی کا معاملہ آیا، اس نے کہا آپ وصیت کر دیجئے۔ یعنی کافر ہے، یہ سمجھ رہا ہے خلافت کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے، خلافت اسی کو مل سکتی ہے جس کو رسول وصیت کرے۔ صلوات بھیجو محمد والے اور رسول اللہ نے وصیت بھی کی۔ غدیر کا میدان
دکھایا بھی اٹھا کے یہ ہے میرے بعد خلیفہ، لیکن نہیں، کافر تو اتنا سمجھ رہا ہے، مشرک اتنا سمجھ رہا ہے، لیکن مسلمانوں نے وفات رسول کے بعد سقیفہ تشکیل دے دیا، اس کے بعد اپنے من کا خلیفہ بنا دیا، جبکہ یہ خلافت جتنے بھی عہدے، جتنے بھی منصب الہی ہیں، سب اللہ کو اختیار ہے، اللہ کو عطا کرتا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعلک للناس اماما، تمام جتنے بھی منصب ہیں، جتنے بھی عہدے ہیں سب، اور اس کے بعد رسول اللہ نے اسے واپس کر دیا کہ نہیں، اگر تمہارا مقصد یہ ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اسلام قبول کرنے کے لیے، تمہیں اسلام قبول، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یعنی اگر کوئی انسان دین سے ہٹ کے کام کرنا چاہ رہا ہے تو ضروری نہیں اس کی باتوں کو ہم قبول کریں، اس کی بات کو ہم مانیں، نہیں مان سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین کا سودا کر رہا ہے۔ اپنی زندگی میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ بعض اعمال ہم ایسے کرتے ہیں جس سے ہم دین سے سودا کر لیتے ہیں، اوہان مذہب میں آتا ہے، مذہب کی توہین میں آتا ہے۔ جیسے کہ اسی کورونا میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے مسلمانوں نے اس دین کی ناک کٹائی، جب پابندی لگ گئی کہ آپ نہ جائیے، اکٹھا نہ ہوئیے، اور اکٹھا ہو کے آپ نے شروع کر دیا مثلا کسی نے، تو کیا ہوا اس سے دین کی توہین ہوئی۔ رسول اللہ نے ایسے کو واپس کر دیا کہ جس کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس انسان کو دین میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دین جو ہے کہہ رہا ہے کہ دعوت تو اسلام کی اگر دعوت دینا چاہتے ہو تو اچھے اخلاق کے ذریعے، واعظ و نصیحت کے ذریعے، بہترین طریقے سے آپ دین کی طرف بلائیے۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ رسول اللہ نے دین کی تبلیغ کی، لوگوں کو الگ الگ بھی سمجھایا، گھروں میں بھی سمجھایا، اور اس دین کی تبلیغ کرنے میں پریشانیاں سختیاں بھی جھیلی۔ اسعد ابن زرارہ آپ دیکھیں کس طریقے سے رسول اللہ نے دین کو پہنچایا، دین کی تبلیغ کی۔ اسعد ابن زرارہ یہ ہے مدینے کا رہنے والا انسان۔ مدینے میں اوائل قبل از اسلام دو قبیلے تھے، اوس و خزرج، یہ دو قبیلے۔ اسعد ابن زرارہ یہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک قبیلے میں، دونوں قبیلے میں نا اتفاقیاں ہو گئی، کسی وجہ سے دونوں قبیلوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ تو یہ اسعد ابن زرارہ آیا مکے میں، کس لیے آیا؟ تاکہ اپنے دوستوں کو آمادہ کروں کہ وہ لوگ آئیں اور آنے کے بعد ہماری درمیان جو فساد پیدا ہو گیا ہے، جھگڑا جو ہو رہا ہے، اس کو ختم کرا دیں۔ اس لیے وہ وہاں سے آیا، کہاں سے؟ مدینے سے۔ کہاں آیا؟ مکے، کافی دور۔ آنے کے بعد اپنے دوست کے گھر جاتا ہے، اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ ہمارے قبیلے میں جو دو قبیلے ہیں اس میں نا اتفاقی ہو گئی ہے، چلو ہمارے جھگڑے کو حل کرا دو۔ اس نے کہا کہ ایسا ہے، ایک تو بہت دور ہے مدینہ، اس لیے جانا مشکل ہے، دوسرے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ایک نوجوان آیا ہے، اس نوجوان نے اپنے دین کو پیش کیا ہے، اور وہ نوجوان ایسا ہے کہ اس کی باتوں میں سب آ جا رہے ہیں، گویا کہ وہ ساحر ہے، وہ مجنون ہے، وہ جادوگر ہے، وہ شاعر ہے، دنیا بھر کی تہمتیں لگا دی۔ اور پورے مکے میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس گھر میں ایسا ہو کہ پورے کے پورے گھر والے جو ہے مشرک ہوں، ان کے حساب سے یعنی اہل ایمان، کوئی نہ کوئی اس گھر میں کافر ہو گیا ہے، وہ رسول کے دین پہ ایمان لایا ہے۔ باپ اگر ایمان نہیں لایا ہے تو ماں ایمان لائی ہے، باپ اگر ایمان نہیں لایا ہے تو بیٹا ایمان لایا ہے۔ پورے مکے میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو سالم ہو۔ اس وقت ہم مبتلا ہیں اس پریشانی میں۔ کہا کیا میں اس نوجوان کو دیکھ سکتا ہوں؟ کہا بالکل دیکھ سکتے ہو، لیکن اتنا خیال ہے وہ شاعر ہے، وہ جادوگر ہے نا، وہ شاعر ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا، وہ اپنی باتوں سے سب کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ وہ ملے گا خانہ کعبہ کے پاس، مقام ابراہیم پہ ملے گا، وہاں پہ ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن اتنا خیال ہے
کہ اس سے باتیں مت کرنا، اس کے قریب مت جانا۔ کہا پھر راستہ کیا ہے؟ کہا راستہ یہ ہے کہ اپنے کانوں میں روئی لگا دو تاکہ تم جب وہاں جاؤ تو اس کی باتوں میں نہ آ جاؤ، اس کے بہکاوے میں نہ آ جاؤ ان کے اعتبار سے۔ کہا ٹھیک ہے، ملاقات کرتے ہیں، جاتے ہیں، ملاقات نہیں کریں گے، دوری سے دیکھ لیں گے اس میں کیسا ہے وہ نوجوان۔ یہ جاتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس، دیکھتے ہیں رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہی جو ہمیشہ کا دستور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حکم الہی کو لوگوں کے درمیان پڑھ رہے ہیں۔ اس نے اپنے کانوں میں روئی لگا رکھی ہے۔ بنی ہاشم قریش کے لوگ رسول اللہ کو گھیرے ہوئے ہیں حفاظت میں۔ یہ آتا ہے، طواف کرتا ہے، دور سے ان کو دیکھتا ہے۔ جب کافی دیر ہو گئی اس کا دل نہیں مانا کہ آخر بات کر کے تو دیکھوں یہ کیا بات پیش کر رہا ہے، کون سی بات پیش کر رہا ہے، یہ کون سا دین پیش کر رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے جو لوگ اس سے بھاگ رہے ہیں۔ بعض افراد اور بعض افراد اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ جب تک سنوں گا نہیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا اب کیا ہے باطل کیا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر سنی ہوئی باتوں پہ اعتبار نہیں کر لینا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے، کان کچا نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے اپنی روئیوں کو ہٹا دیا، آیا رسول اللہ کا اپنے مذہب کے مطابق اس نے سلام کیا۔ جب سلام کیا تو رسول اللہ نے کہا ہم جو دین لائے ہیں اس دین میں سلام کا طریقہ یہ ہے کہ سلام علیکم کو، یہ ہے طریقہ، اس طریقے سے۔ تو اس نے رسول کے دین کے مطابق سلام کیا۔ پھر اس کے بعد اس کو یاد آ گیا یثرب کے یہودیوں کی باتیں جنہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ مکے میں ایک نوجوان پیدا ہوگا، مدینے سے کچھ لوگ اس کے پاس جائیں گے، اس سے ملاقات کریں گے، وہ اپنا دین پیش کرے گا اور اس پر وہ لوگ ایمان لائیں گے۔ میں مدینے سے آیا ہوں، یہ میرا اپنا دین میرے اوپر پیش کر رہا ہے، ہم دو افراد ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی نوجوان ہے۔ کہ تمہارا دین کیا ہے؟ رسول اللہ نے پورا دین بتایا۔ جب ساری باتیں رسول اللہ نے دین کی بتا دی اسے وہ فوراً ایمان لایا۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا میرے ساتھ ایک اور آیا ہوا ہے، اس کو بھی آپ مسلمان کر دیجئے، اس کو بھی بلایا، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جو ہے مکے جاتے ہیں رسول اللہ، مدینے جاتے ہیں رسول اللہ سے وعدہ کر کے کہ اب ہم جا رہے ہیں واپس، اور جتنے بھی ہو سکے انہیں ہم آمادہ کر کے تیار کر کے لے کر آئیں گے تاکہ وہ لوگ بھی آپ پر ایمان لائیں۔ یہ جاتا ہے مدینہ، اور مدینہ اسلام اتنی آسانی سے اب تک نہیں آیا، کتنی سختیاں رسول اللہ نے برداشت کی۔ مدینہ جاتا ہے اور جانے کے بعد لوگوں کو آمادہ کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے رسول کی اخلاقیات کو، رسول کے کردار کو، رسول کی باتوں کو۔ جب بتاتا ہے تو اچھے خاصے لوگ آمادہ ہو گئے۔ اچھے خاصے لوگوں کے بعد یہ 1 سال بعد پھر آتا ہے مکے میں، اور آنے کے بعد اب جب مکے میں آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی نیک کام کے لیے بڑھتا ہے تو شیطان دخل اندازی کرتا ہے۔ لوگوں نے مشرکین نے بہکانا شروع کیا، ارے اس کے پاس کہاں جا رہے ہو، وہ تمہیں گمراہ کر دے گا، تمہارے دین سے تمہیں ہٹا دے گا۔ کہا نہیں اب آئیں تو جائیں گے۔ جب یہ سب کے سب افراد رسول اللہ کے پاس پہنچے تو اس وقت رسول اللہ تلاوت فرما رہے تھے ان آیتوں کی، جس میں 10 نصیحتیں کی ہیں پروردگار نے۔ ان آیتوں کی تلاوت فرما رہے تھے رسول اللہ۔ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم، آ جاؤ میرے پاس تاکہ میں تمہارے درمیان اس حکم کی تلاوت کروں جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ یہ سنا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد اللہ تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کی وجہ سے قتل مت کرو۔ زمانہ کیا تھا؟ زمانہ جاہلیت۔ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، قبر میں دفن کر دیتے تھے، زندہ، ننگ تھا ان کے لیے، عار تھا ان کے لیے۔ رسول تلاوت کر رہے ہیں حکم الہی کی، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ کس کے ڈر سے؟ رزق و روزگار کے ڈر سے۔ آج یہ بھی ہوتا ہے، ہاں ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ بچہ آیا، اللہ نے
دیا ماں کو اور پتہ چلا کہاں سے روزی لائیں گے، کہاں سے اس کا خرچہ چلائیں گے، ڈاکٹر کے پاس پہنچے اور ختم کرا دیے. یہ قتل کرنا ہے، اس کا جرم ہے. اس کا پورا آپ کبھی مسئلہ اگر پوچھنا ہوگا آئیے میں پوری تفصیل اس کی بتاؤں گا. نحنو نرزقکم وإیاہم، تم قتل مت کرو اپنی اولاد کو. اللہ کہہ رہا ہم اسے رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم ہی رزق دیتے ہیں. تم رزق کی تنگ دستی کی وجہ سے کیوں قتل کر رہے ہو اپنی اولاد کو؟ ولا تقربوا الفواحش، اور فاحشات کی طرف، بری چیزوں کی طرف، شہوات کی طرف مت جاؤ. رسول تلاوت کرتے ہیں ما ظاہر منہا، جو فاحشات ظاہر و ظاہر ہیں اس کے قریب بھی مت جاؤ. وما بطن، اور جو تمہارے اندر ہیں، نامحرم کو دیکھ لیا نظریں چرا کے، ہے نا، اس طریقے سے اور بھی تمام چیزیں. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور دیکھو کسی بھی انسان کو قتل مت کرنا. اسلام قتل کرنے سے روکتا ہے، لیکن عجیب مسلمان ہے، شیعہ کافر کا فتویٰ دے کے شیعوں کو قتل کرتے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، جینے کا حق نہیں. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، کسی کو بھی نہیں قتل کر سکتے، نہیں قتل کر سکتے، مگر یہ کہ اس کا کوئی سنگین جرم ہو، اس نے قتل کیا ہو تو اس کی شریعت سزا بتاتی ہے. اور اس کے بعد ذالکم وصاکم بہ، یہ تمہارے رب کی وصیت ہے تمہارے لیے، لعلکم تعقلون، اگر تم صاحبان عقل ہو. ولا تقربوا، آگے آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ولا تقربوا مال الیتیم، یتیموں کے مال کے قریب مت جانا، اس کو مت کھانا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، بیچ میں آیت کو چھوڑ دیا ہے، یہ یتیم کے سلسلے میں تذکرہ ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور جب بھی ناپ و تول کرو، وزن کرو تو عدل کے ساتھ. یہ نہیں کہ سودے کو کم تول دو، دودھ کو کم تول دو اور دے دو، مثلا کوئی بھی چیز عدل کے ساتھ، جتنا ہے اتنا دو. لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتا. ہماری استطاعت یہ ہے کہ ہم صرف ایک بیوی رکھ سکتے ہیں، لیکن خواہشات کہہ رہی کہ دوسری شادی کر لیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہو جائے گا. اپنی جتنی طاقت ہے، ہماری طاقت یہ ہے ہم 50 کلو وزن اٹھا سکیں. 100 کلو اگر وزن اٹھا لیں گے تو کیا ہوگا؟ خرابی آئے گی، کمر ٹوٹ جائے گی، دیگر مشکلات پیش آ جائیں گی. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی بات کرو، جب بھی کسی سے بات کرو عدل کے ساتھ بات کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، چاہے وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. عدل سے بات کرنا، یہ نہیں کہ ہمارا رشتہ دار ہے، کسی جرم میں ہے، پھنسا ہوا، جا کے جھوٹی گواہی دے دے چونکہ قریبی رشتہ دار ہے. نہیں کر سکتے. عدل کے ساتھ. وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی اللہ سے عہد و پیمان کیا ہے، باندھا ہے، اوفوا ذالکم، اس عہد و پیمان کو وفا کرو. وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ تمہارے رب کی طرف سے وصیت ہے، شاید تم جو ہے متوجہ ہو جاؤ اس بات کی طرف. جب ان لوگوں نے ان آیتوں کو سنا، اللہ کے ان احکامات کو سنا، فوراً پلٹ کر مشرکین کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں یہ تو بہترین اللہ ہے، یہ جو ہمیں احکامات بتا رہا ہے بہترین احکامات بتا رہا ہے، لہٰذا ہم اس دین پر اور اس کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لاتے ہیں. صلوات بھیجے محمد اس پر ایمان لاتے ہیں. اور دوسری چیز، دوسرا دستور استقامت. قرآن کہہ رہا ہے، مختصر عرض کر دوں، قرآن کہہ رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن افراد نے کہہ دیا کہ ہمارا رب پروردگار ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے بعد انہوں نے استقامت کی، اللہ پر ایمان لائے، اس کے بعد اس پر قائم رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں کے اوپر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر ہے، بلکہ میں بشارت دیتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں بشارت دیتا ہوں جنت کے ایسے افراد کے لیے جو استقامت کرتے ہیں. الذی کنتم توعدون، اور اس جنت کی بشارت دیتا ہوں جو جنت، جس جنت کا
وعدہ کیا ہے۔ آپ استقامت کو اگر دیکھنا ہے کہ استقامت کس نے کی ہے تو آئیے کربلا کے میدان میں، کربلا کے میدان میں بوڑھے سے لے کر 6 ماہ کے بچے تک نے بھی حکم امام کے خلاف عمل انجام نہیں دیا۔ جس وقت آقا حسین نے کربلا کے میدان میں حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی ہے تو استقامت دیکھیے، 6 ماہ کے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا امام حسین کے لیے۔ معصوم سکینہ 5 برس کی سکینہ کتنے لاڈ و پیار سے امام حسین نے پالا ہے، لیکن آپ استقامت دیکھیے، آپ کو پوری تاریخ میں کہیں یہ نہیں ملے گا کہ کربلا کے کسی معصوم بچے نے جا کے یا اپنی ماں سے شکایت کی ہو یا امام حسین سے شکایت کی ہو یا کسی سے شکایت کی ہو بابا بیعت کر لیجئے ہم پیاسے مر رہے ہیں۔ نہیں، پیاسا رہنا گوارا ہے، لیکن اس دین کے لیے استقامت برداشت ہے۔ ہاں، امام حسین علیہ السلام کے قتل ہونے کے بعد، امام کے شہید ہونے کے بعد آپ استقامت دیکھیے، یہاں تمام نہیں ہو گئی، شبر تماچے مار رہا ہے سکینہ کو، تعزیانے برسائے جا رہے ہیں بیویوں پر راہ کوفہ و شام میں، لیکن کسی بیوی کی زبان سے، کسی اسیر کی زبان سے یہ جملہ نہیں نکل رہا ہے کہ ہم تمہاری بیعت کر رہے ہیں۔ نہیں، استقامت دیکھیے، یہاں تک کہ یزید کے دربار میں جب ظالم نے سوال کیا اے زینب تم نے اپنے پروردگار کو کیسا پایا، تو شہزادی زینب نے ایک جملہ کہا، ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اپنے پروردگار کو سوائے خوبصورت کچھ نہیں پایا، خوبصورت پایا ہے۔ یہی اہل حرم ہیں، اسیر ہو کر یزید کے دربار میں جب پہنچتے ہیں تو معصوم سکینہ ایک رسن ہے 12 گلے ہیں۔ کس عالم میں اہل حرم کھڑے ہیں، معصوم سکینہ ایک ہاتھ اپنے گلے پر رکھے ہوئے، ایک ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھے ہوئے ہیں۔ کسی نے سوال کیا ہے سکینہ اپنے چہرے پر ہاتھ کیوں رکھا ہے اور ایک ہاتھ اپنے گلے پر کیوں رکھا ہے، تو معلوم ہے اس دین کے لیے کس طریقے سے اس دین کی حفاظت کی ہے۔ معصوم سکینہ نے جواب دیا، میرا گلے پہ ہاتھ اس لیے ہے، کیا تو دیکھ نہیں رہا ہے ایک رسن ہے 12 گلے ہیں، اور ان قیدیوں میں میں سب سے چھوٹی ہوں۔ جب یہ بیویاں چلتی ہے تو چونکہ میرا قد چھوٹا ہے تو رسی کی رگڑ لگتی ہے، اس رگڑ کی وجہ سے میرے گلے میں زخم ہو گیا۔ اے ظالم، کیا نہیں دیکھتا میری ماں اور بہنوں نے اپنے چہرے کو اپنے بالوں سے چھپا رکھا ہے، ارے میرا بال چھوٹے ہیں، میں اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھپائے ہوئے ہوں۔ دیکھیں آپ کس طریقے سے استقامت، دین کی حفاظت۔ اور اس کے بعد ظالم کہتا ہے سکینہ میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھے بہت چاہتا تھا، تجھے اپنے سینے پہ سلاتا تھا، بہت پیار کرتا تھا، میں اس وقت مانوں کہ تیرا بابا تجھے چاہتا تھا۔ یہ تشت ہے، تشت میں تیرے بابا کا کٹا ہوا، تیرے بابا کا کٹا ہوا سر ہے، اپنے بابا کو آواز دو، تیرا بابا تشت سے اٹھ کر تیری آغوش میں آ جائے۔ بس ایک مرتبہ سکینہ نے، معصوم سکینہ نے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا، آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کیا، اے بابا بس یہ کہنا تھا